مرد کو صرف اس حد تک چاندی پہننے کی اجازت ہے جو 1 مسقال سے کم ہو، 4 گرام سے کم ہو، اور وہ بھی صرف انگوٹھی کی صورت میں، وہ بھی چھلا نما نہ ہو، وہ بھی کڑا نہ ہو، وہ بھی گلے کی چین نہ ہو، وہ صرف چاندی انگوٹھی کی صورت میں، نگینے والی انگوٹھی۔ مرد کو 4.25 ماشے سے کم مقدار میں چاندی پہننے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ پہننے کی مرد کو اجازت نہیں ہے۔ مرد کے لیے سونا اور چاندی پہننا اس کی شریعت میں کس حد تک اجازت ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، منبر پر جلوہ گر ہوئے، حضور کے دونوں ہاتھوں کے اندر 2 چیزیں تھیں، ایک ہاتھ میں آپ نے سونا اٹھایا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے ریشم اٹھایا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میری امت، اللہ تبارک و تعالی نے مردوں پر یہ 2 چیزیں دنیا کے اندر حرام فرما دی ہیں، سونا پہننا اور ریشم پہننا دنیا میں مردوں کے لیے حرام ہے۔ جنتی مردوں کو اللہ ریشم کا لباس عطا فرمائے گا، لیکن دنیا میں یہ 2 چیزیں صرف عورت کے زیب و زینت کے لیے ہیں، مرد کو ان 2 چیزوں کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ چاندی، اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی استعمال فرمائی ہے، لیکن مطلقاً مرد کے لیے چاندی کے استعمال کی اجازت نہیں ہے، اس کی ایک حد ہے۔ حضرت انس بن مالک کی ایک پہلے حدیث سن لیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھانے میں تاخیر کر دی، دیر سے تشریف لائے۔ ہم انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول کب تشریف لائیں گے۔ جب حضور دیر سے تشریف لائے تو اس رات کی چاندنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہاتھ کی انگلی میں نے چاندی کی انگوٹھی کو چمکتے ہوئے دیکھا، اور حضور کی چاندی کی اس انگوٹھی کی چمک آج بھی میرے آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاندی کی انگوٹھی کا استعمال فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، اس نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آ کر اس نے سلام کیا، حضور سے آ کر ملاقات کی، تو میرے آقا نے فرمایا مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تیرے جسم سے جہنم کی بو آتی ہے۔ اب وہ حیران ہوا، اس نے جا کر اپنی وضع قطع پر غور کیا تو اس کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی تھی، وہ اتار کر پھر اس کے پاس ایک اور انگوٹھی بھی تھی، وہ پیتل کی تھی، پیتل بھی ایک دھات ہوتی ہے، اس نے لوہے کی انگوٹھی اتاری، پیتل کی پہن لی، وہ انگوٹھیوں کا شوقین ہوگا، اس نے وہ پیتل کی پہن لی، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے آقا نے فرمایا مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تیرے جسم سے بتوں کے پوجنے کی بو آتی ہے۔ کتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا مجھے تیرے جسم سے بتوں کی بو آتی ہے۔ اب وہ صحابی گئے، جا کر انہوں نے پیتل کی انگوٹھی بھی اتار پھینکی، ان کے پاس ایک اور انگوٹھی تھی جو سونے کی تھی، وہ پہن کر آ گئے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا انگوٹھیوں کا شوق ہوتا ہے، انہوں نے ہر قسم کی انگوٹھیاں رکھی ہوئی تھی، لوہے کی بھی تھی، پیتل کی بھی تھی، سونے کی بھی تھی، سونے کی انگوٹھی پہن کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تیرے جسم سے جنتی لوگوں کے لباس کی بو آتی ہے، یعنی وہ لباس جو جنت میں ہونا چاہیے تو نے دنیا میں پہن رکھا ہے۔ وہ سونا اللہ جنت میں جنتی کو عطا فرمائے گا، لیکن دنیا میں تو اجازت نہیں نا۔ اب وہ صحابی حیران ہوئے، عرض کیا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پھر آپ مجھے کون سی انگوٹھی پہننے کی اجازت عطا فرماتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف چاندی کی انگوٹھی جو 1 مسقال سے زیادہ نہ ہو، 1 مسقال کے وزن سے کم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد کو چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت عطا فرمائی ہے، جو کہ 4 گرام بنتا ہے، 4.25 ماشے سے کم انگوٹھی کی مقدار، اتنی چاندی کی مقدار کی انگوٹھی اگر مرد بنوا لیتا ہے، اس میں بھی شرط ہے کہ وہ چھلا نہ ہو، اس پر بھی نگینا ہو، چھلا نما نہ ہو، چاندی ہو اور وہ 4.25 ماشے سے کم ہو، چھلا نما بھی نہ ہو، نگینے والی انگوٹھی ہو، تو ایک انگوٹھی کی 4.25 ماشے سے کم کی مرد کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اگر مرد گلے کے اندر بریسلٹ، گلے کے اندر کوئی چین پہن لیتا ہے، ہاتھ میں بریسلٹ پہن لیتا ہے، یا کڑے پہن لیتے ہیں، پاؤں کے اندر پہن لیتے ہیں، بعض لوگ کان چھدوا لیتے ہیں اور اس میں چاندی کی بالیاں پہن لیتے ہیں، شریعت میں یہ ساری چیزیں مرد کے لیے جائز نہیں ہے، شریعت نے اس کی مرد کو اجازت عطا نہیں فرمائی، یہ تو عورتوں کے کام ہے، یہ تو زیب و زینت عورت کا کام ہے جو مردوں نے آج کل اختیار کر لیا ہے۔
کہ گلے کے اندر چین پہن لیتے ہیں. اب لاکٹ پہننا، چین پہننا یہ تو عورتوں کا کام تھا. اب اگر مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ مرد ہو کر عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے. اور میرے آقا نے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو مرد ہو کر عورتوں جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورت ہو کر مرد بننے کی کوشش کرتی ہے. ہر کسی کی وضاحت شریعت نے الگ رکھی ہے. مرد کی زیب و زینت یہ لاکٹ پہننا اور ہاتھوں میں کڑے پہننا یہ تو نہیں ہے. مرد کی زیب و زینت تو چہرے پر داڑھی ہے جو اللہ نے مرد کے چہرے پر اگائی ہے. تو بہرحال مرد کو صرف اس حد تک چاندی پہننے کی اجازت ہے جو 1 مسقال سے کم ہو، 4 گرام سے کم ہو، اور وہ بھی صرف انگوٹھی کی صورت میں، وہ بھی چھلا نما نہ ہو، وہ بھی کڑا نہ ہو، وہ بھی گلے کی چین نہ ہو، وہ صرف چاندی انگوٹھی کی صورت میں، نگینے والی انگوٹھی. مرد کو 4.25 ماسے سے کم مقدار میں چاندی پہننے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ پہننے کی مرد کو اجازت نہیں ہے.